ایک دم اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والیوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، کہا کہ بس کرو، اور قبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الخلق خاتم الانبیاء سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد المصطفیٰ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے واقعہ کا جو سلسلہ ہے، آج کے اس واقعہ میں ہم بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت بڑا رئیس تھا، بڑے نازوں سے پلا ہوا تھا، دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالی جل شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس زمانے میں اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا سا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں شاہ عام کی طرف کھلی ہوتی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا عمامہ تھا۔ اس قبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب کے ساتھ پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں قبہ سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا، اور وہ سب گانے
والی حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشہ سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، اور وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ کھیل کود اور شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا ذکر کرنا اس کی اجازت نہ تھی۔ اس کی مجلس میں صرف ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں ہونی چاہیے، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے ہوتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں دور دور کہیں دوسرے ملکوں میں ہوتی تھی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں لائی جاتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی طرح اس کی زندگی گزرتی۔ اسی حالت میں اس کی زندگی کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے قبہ میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، اور قبہ کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں جا پہنچے، جہاں ایک اللہ والا جوان نہایت ضعیف بدن، کمزور، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت تھے، یعنی کہ تلاوت کر رہے تھے۔ ایک دم یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم سے اس کو مسجد سے نکال کر وہاں لے آئے اور بالا خانہ پر لے جا کر اس کے اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا، اللہ والے سے، کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیات تلاوت کی، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نضرة
نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. جن کا ترجمہ ہے بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اونچی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سرب مہر جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کو جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، اے دکھ میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسہریوں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ سبز، مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسہریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھ لے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن کے آیات کا ترجمہ ہے جو ابھی بیان ہوا۔ اس سے پہلے جو آیات انہوں نے تلاوت کی ہوئی تھی وہ سورۃ المطففین کی آیات تھی۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسے دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ الواقعہ کا ترجمہ ہے، وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ الحاقہ، ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لفظ بات نہ سنے گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں، ساری جگہ صدر نشین ہے۔ الغاشیہ، وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ المرسلات، اس جنت میں پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ
رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بڑی حماقت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھواں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام روئے زمین کے انسانوں کو اپنے فدیہ میں دے دے اور کسی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غصہ میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس ساری بات کے اندر اس اللہ کے ولی نے جنت اور دوزخ کی قرآن پاک کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے گلے ملا، معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور سب اپنے اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریا پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر روتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے سب سے پہلے فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی جل شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا۔ جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی ہوئی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے، بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی یہ اپنی غذا اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بڑے بڑے بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ اللہ تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھے کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حاجت ہو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا
ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا، میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہی کہ کچھ بھی نہ کمایا، میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے، وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے اور تیرا عقاب مجھ پر ہلاکت ہے جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔